نماز ادا کر رہی ہے اور سنتے پڑھ رہے ہیں، تو جب شروع ہو جائے قرآن تو سنتے نہیں ہوتے، نوافل کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن کا سننا فرض عین ہے۔ اس لیے اگر ابھی آپ کو نماز پڑھنے یا کوئی عبادت کریں گے تو قرآن سنانے کے دوران وہ عبادت نہیں کہلائی جائے گی، کیونکہ قرآن سب سے افضل عبادت ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ کی نمازیں اگر سنتے ہیں تو اپنے گھر جا کر ادا کیا کریں۔ مسجد میں چونکہ پھر ہم قرآن سنائیں گے تو آپ کے کانوں میں آواز آئے گی، تو آپ کی جو نماز ہے وہ تو ہوگی نہیں، لیکن پھر بھی ڈسٹربنس ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ آپ نماز سے فارغ ہونے کے فوراً بعد یہاں آ جائیں، بورڈ کے اوپر قرآن لگاؤ۔ آپ کی خوش قسمتی نہیں ہے کہ بورڈ کے اوپر قرآن ہو اور آپ کی آنکھوں سے قرآن دکھائی دے لگ جائے، تو یہ کتنی بڑی عظیم اور بڑی بات ہے۔ تو میں دعوت خطاب اور تلاوت کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ جہاں امام مسجد مولانا بلال صاحب وہ آ کر کے ان آیات کی تلاوت کریں۔ آج یہ آیات سنیں بھی، سمجھے بھی، پڑھیں بھی، غور کریں اور ایک دوسرے کو سمجھانے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا، صدق الله العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اپنے رب کا شکر کہ اس نے مجھے اور آپ کو روزے کی حالت میں باجماعت نماز ادا کرنے کے بعد زندگی میں پہلی بار قرآن مجید کی ان اہم آیات کو آنکھوں سے دیکھنے، کانوں سے سننے، دل و دماغ سے غور و فکر کرنے کے لیے قبول کر کے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمایا۔ یہ میری اور آپ کی زندگی کا قیمتی لمحہ ہے۔ پوری زندگی جو ہم نے گزاری ہے، تمام زندگی میں سب سے بڑا قیمتی لمحہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جانے پہچانے بغیر بیٹھے ہیں اور اللہ کے کلام کے ساتھ اپنی فکر و سوچ کو لگانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا قیمتی لمحہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ان نمازی حضرات کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی قبول فرما دے، ان کو بھی ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے اور سننے کے لیے ان کو بھی سعادت نصیب فرما دے۔ آئیے ترجمے کی طرف جاتے ہیں، ٹائم کم ہوتا ہے۔ اصل میں یہ پروگرام آج متکفین حضرات کے نام ہے،
کیونکہ یہ قرآن مجید کا گہرا مطالعہ کرنے کے لیے آئے تھے، اور انہیں پتہ نہیں کتنا مطالعہ کیا ہوگا۔ اگر مطالعہ نہیں کرنے آئے تو کس لیے آئے؟ یہاں آئے اس لیے کہ قرآن مجید کا گہرا مطالعہ کیا جائے، قرآن کس سے اپنے دل اور دماغ کو منور کر کے، تاکہ اس فکر کو ہم دوبارہ گھروں میں لے جائیں اور اپنے گھروں کو اس نور سے منور کر دیں۔ اگر یہ نہیں ہو رہا ہے مسجد میں تو میں سمجھ جاؤ کہ ویسے ہم بیٹھے ہوئے، کیونکہ قرآن مجید کی خاطر ہم بیٹھے ہوئے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ ہم نے پورا سال قرآن مجید سے تعلقی کا اظہار کیا تھا۔ اے رب، آج بیٹھے ہیں شب و روز تیرے کلام کو غور کرنے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور اپنے ماضی کی گناہوں کی معافی بھی تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ تو جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے بس رب کو پہچان لیا، لیکن جس نے اپنی منزل نہیں پہچانی، اپنی فکر نہیں کی، تو پھر بیٹھے رہے۔ یہ تو ہم روزانہ نمازیں پڑھتے ہیں نا، نماز تو ادا قائم تو نہیں کرتے، پڑھ تو رہے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ آج کے سبق کو آپ نے سمجھ کر کے جانا ہے، اور مدرسین حضرات جو مدرس بننا چاہے وہ بورڈ کے اوپر اگر قرآن کو نہیں دیکھے گا تو مدرس نہیں بن سکتا ہے۔ میں اگر فزکس کے فارمولے آپ کو بنانا ہے زبانی شروع کر دوں اور کہوں کہ بھائی نیوٹن نے یہ کہا تھا، آئنسٹائن نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا تھا، اور زبانی بولنا شروع کر دوں گا تو کیا آپ سمجھ آئیں گے؟ جب تک میں بورڈ پہ، تو یہ قرآن میں بورڈ پہ لایا جائے، الذی علم بالقلم، اللہ نے قلم کے ذریعے سے علم کو عام کیا ہے۔ یہ قلم کو زندہ کرنا ہے آپ نے۔ تو آج دیکھتے ہیں ترجمے کو، اور ہم ترجمے سے پہلے کچھ باتیں بتاتے ہیں کہ اگر کسی لفظ کے آخر میں تا کے اوپر زبر آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو نے ہوگا، اور یہ میل کے لیے ہوگا۔ اگر تا کے نیچے زیر آ گیا تو کیا ہوگا؟ تو نے ہوگا، لیکن یہ فیمیل کے لیے ہوگا۔ اور اگر کسی لفظ کے آخر میں تما آ گیا تو اس کا معنی ہوگا تم ہی ہوگا، لیکن یہ دو کے لیے ہوگا، اور یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہوگا۔ اسی طرح کسی لفظ کے آخر میں تم آئے گا تو اس کے معنی وہی اردو میں تم ہی ہوگا جو مذکر کے لیے ہوگا، اور اسی طرح کسی لفظ کے آخر میں تم نہ آ جائے گا تو یہ تم کے لیے ہوگا، لیکن یہ مذکر کے لیے نہیں ہوگا، یہ فیمیل کے لیے ہوگا۔ اور اس سب کے سب جو ہے یہ یو کے لیے ہوگا۔ تو اس کا بھی خیال رکھیں گے ہم۔ ایک دوسری بات جو ہم نے زیادہ خیال رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ضمائر ہیں، ضمائر پروناؤنز ہیں، اور وہ یہ ہے ہو آئے گا، ہا آئے گا، ہوما آئے گا، ہوم آئے گا، اور ہم نہ آئے گا۔ پھر اوپر دیکھ لیں تو سارے کسی طرح ہی۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں ایک اور بھی بات آئے گی، جس طرح یہ یا نون ہے تو یہ یا نون اگر آخر میں آ جائے یا یہ واو الف آ جائے، اس طرح کہیں ہوگا، یہ دیکھ یہ آ گیا واو الف، یا واو نون اگر کسی لفظ کے آخر میں آ جائے تو آپ ترجمہ کس سے کریں گے؟ جمع مذکر میں۔ یہ نوٹ کر لیں اپنے ذہن میں، آپ کے پاس نوٹ بک ہونی چاہیے، قلم ہونا چاہیے۔ آپ سے سب باتیں آپ بھول جائیں گے، لیکن بابر صاحب آپ کے لیے بنا رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بھیج دیں گے۔ کوشش آپ خود کریں، سمجھ جائیں۔ اچھا، دوسری بات، کسی لفظ کے شروع میں، یہ تو آخر میں ہے سارے، یہ آخر والے کیا ہے؟ لفظ کے آخر میں اگر لفظ کے شروع میں الف آ جائے، تا آ جائے، نون آ جائے، یا آ جائے تو آپ اس فعل کا ترجمہ حال اور مستقبل میں کریں گے۔ اور یہ جو الف تے نون یہ ہے، اس کو ہم مثال لکھتے ہیں اتنی سی بات، تو اس میں الف کا ترجمہ ہوگا میں، تا کا ترجمہ ہوگا تم، نون کا ترجمہ ہوگا ہم، اور الف کا ترجمہ ہوگا یہ یا وہ۔ یہ شروع میں جب بھی آئے گا، میں بتاتا رہوں گا، آپ دیکھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اب
شروع سے ہے سورہ فرقان میں اس کا جو لفظ فرق ہے، اور فرق کا لفظ تو اردو میں ہم جانتے ہیں، فرق، تفریق، فرقہ، متفرق، یہ اردو میں استعمال کرتے ہیں. اور اس کا جو سپرلیٹو ڈگری ہے فرقان ہے، قرآن کے وزن پہ رحمان، قرآن کے وزن پہ کیا ہے؟ فرقان، بہت فرق کرنے والا. اور جتنے قرآن مجید میں تقریباً 72 مرتبہ یہ فرق کا لفظ ہے، اور آیات بھی میرے خیال میں 72 ہی ہے. اسی طرح کچھ قریب قریب ملتے جلتے الفاظ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ترجمہ جو آج ہم نے آیات اپنے لیے منتخب کی ہے 27 سے لے کر 31 پر مشتمل آیات ہیں، تو ہم ترجمے کی طرف جائیں گے. آپ نے غور کرنا ہے، ترجمے کو دیکھیں. واو آئے گا، واو، واو جب آئے گا تو کیا ہوگا؟ اور. واو کے معنی کیا ہے؟ اور. اور یہاں آ گیا اور یوم آ گیا، یہ کامن ہے جس دن. اگر یہ ہوگا الیوم تو اس کے معنی آج کا دن، الیوم. تو یہ یوم کے معنی، اور اس دن پھر کیا بنے گا، اس دن کیا ہوگا جب وہ دن آ جائے گا. اس کے اندر اتنے بڑا مفہوم ہے. یعد چبائے گا، یا کاٹے گا. الظالم، یہ ظالم انسان. ظالم کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ اور ظلم کے ساتھ اگر ہم تا لگا دیں تو کیا ہو جائے گا؟ ظلم. یہ تاریکی دے رہا، قرآن روشنی دے رہا تھا، لیکن اس نے قرآن کی روشنی اندر ڈالنے کی کوشش نہیں کی، تو یہ تاریکی میں رہا، تو یہ ظلمت میں رہا. تو یہ ظالم انسان کیا کرے گا؟ چبائے گا، کاٹے گا. اللہ یدیہ، اپنے ہاتھوں پر، اپنے ہاتھوں کو. اب میں ترجمہ کرتا ہوں. یہ پر ہے جس کو ہم نے کاف کو لگا دیا، اور یہ کے معنی جو ہے اپنے، اور یدائی کے معنی دونوں ہاتھوں کو. ایسے دونوں ہاتھوں کو چبائے گا. ساتھ ساتھ کیا کرے گا؟ یقول، کیا کرے گا؟ کہے گا نہیں، چیخ دے گا، چلائے گا. اس کا ترجمہ یہ نہیں، کہے گا. وہ کان میں کسی کا نہیں کہے گا. جب اتنا ہاتھ چبائے گا تو یہ چلائے گا، یہ زار و قطار روئے گا، کہے گا. چلائے گا. اچھا، یہ یقول میں نے ادھر کے اندر اپلائی کرنا ہوتا ہے. ادھر دیکھیں، یہ اس سے پہلے کیا ہے؟ یقول. آگے نا، اس کو آپ دیکھیں گے ذرا، یہ یا لگ گیا، یا. آگے کیا ہے؟ یقول لو. ترجمہ کیا ہوا؟ حال میں کیا ہوگا؟ وہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے، وہ کہے گا. دونوں، وہ کہتا ہے یا کہے گا. اب دوسرے لگائیں، دور کیا ہوگا؟ نقول، ہم کہتے ہیں اور کہیں گے. یہ نقول جو ہے نور آتا ہے، یہ دعائے قنوت جو پڑھتے ہیں حنفی لوگ، وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک. نور پڑھتے ہیں نا، تو نور کا ترجمہ یہ ہے. اب آگے کیا ہے؟ آگے کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تقولو کیا معنی ہے؟ یو ول سے. ٹھیک ہے، یا یوں تم کہتے ہو یا تم کہو گے. اور یہ اگر آ گیا اقولو، نہیں کہتا، کیا کر رہے؟ میں کہتا ہوں اور
اب آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں اس لیے مجھے تو خوشی ہوتی ہے نا. قرآن مجید کے ساتھ سامنے ان پڑھ بیٹھا ہونا تو میں کیا پڑھا ہوگا. اس لیے تعلیم تھوڑی تھوڑی حاصل کرے تاکہ اتنی تو ہو جائے. بیٹھ نہ ہونا تو میرا مزہ نہیں آتا. قرآن مجید کے لیے بھی علم ضروری ہے نا, بنیادی علم. تو آپ سمجھ گئے کہ یہ یقول آ گیا, تو اگر اور بھی کوئی بھی لفظ ہو آپ لگاتے رہیں گے اور یہ ترجمہ اسی طرح اب کرتے رہیں گے. لیکن 3 لفظ آپ کو یاد آنے چاہیے, حروف آنے چاہیے. فعل 3 حروف ہوتے ہیں, یہ 3 حروف ہے نا قول. اسی طرح اگر آپ کہیں گے یذهب تذهب اذهب نذهب, اسی طرح یکتب نکتب اکتب نکتب, اسی طرح اور بھی بہت سارے. تو جس میں ہم نے ٹائم لگا دیا, لیکن یہ بڑا قیمتی تھا جی. یقول سر آپ بھی ادھر آ جائیں تاکہ وہ آپ کو نظر آئے. آپ نے قرآن صاحب ادھر ہی طارق صاحب ادھر آ جائیں. نہیں آپ تو ادھر نہ بیٹھے نا جی, آپ ادھر آ جائیں. اچھا جی, یقول کہے گا یا لیتنی, کاش, ہائے افسوس. نی کے معنی میری بدبختی, میری شامت. آج تو میری شامت ہو گئی, آج تو میری بدبختی ہے. سمجھ جا رہی ہے قیامت کا منظر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے ہمیں کیا کر رہا ہے, آگاہ کر رہا ہے کہ یہ وقت تمہارے اوپر آنے والا ہے. اتخذا پکڑ لیا ہوتا, اختیار کیا ہوتا, بنا لیا ہوتا. اب دو کا ترجمہ ہوگا نا, دو کا, کہا کہ عمر پیش آ گیا. دو کے معنی ہوئے میں نے. اب ہم پڑھتے انعامتا, تو نے انعام کیا. اگر میں کہوں گا انعام تو میں کیا کہوں گا, میں نے انعام کیا. انعام تو, اور جب جمع کے سیغے میں کرتے ہیں انعامنا, ہم نے انعام کیا. تو یہ بعد رسول کے ساتھ, اس رسول کے ساتھ, یہ ال جو لگاتے ہیں نا اس رسول کے ساتھ. سبیلا, راستہ, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تھا وہ بھی ہم نے اختیار میں نے کر لیا ہوتا. افسوس. تو رسول کا راستہ کون سا ہے؟ قرآن کا راستہ. رسول کا راستہ قرآن کا راستہ. رسول اللہ کے کلام کے سوا نہ بات کرتا ہے نہ کام کرتا ہے. رسول کا مشن کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ پیغام دے رہا ہوتا ہے اس پیغام پر کیا کر رہا ہے, وہ گامزن ہوتے ہیں. اس لیے نبی جانے کے بعد نبی کی سنت ختم نہیں ہوتی ہے, نبی کی سنت زندہ رہتی ہے. آج ہمارے ذہنوں میں جو خلل ہے, خدشہ ہے, وہ یہ ہے کہ نبی کی سنت کوئی اور ہے اور قرآن کوئی اور ہے. نہیں, قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے زمین پر پیغمبر عمل کر کے دکھا رہا ہوتا ہے. بات سمجھ آئے؟ یعنی اگر ہم سنت کو تلاش کریں, نبی کے عمل کو تلاش کریں گے تو کہاں ملے گا, کہاں ملے گا. تو اس لیے آج بھی نبی کی سنت کیا ہے, زندہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نبی زندہ ہے. نبی ویسے ایگزسٹ نہیں کر رہے, لیکن نبی کا عمل کیا ہے, نبی کا عمل زندہ ہے, کیونکہ قرآن زندہ ہے. جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نبی کا عمل سامنے نظر آتا ہے. تو یہ اس وقت کہے گا کہ ہائے افسوس, میں نے اس رسول کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا. یہ ویلا تھا, پھر یہ بدبختی کو بار بار جا رہا ہے. ہائے افسوس, واویلا کہہ رہے ہیں, یا ویلا, ویل کہتے ہیں نا, ویلا اردو میں کہتے ہیں واویلا بچانا. ہاں, ویل کرے گا. ہائے افسوس, میری بدبختی. اب لم ہے, لم, یہ کیا ہے, لم. لم کے معنی کیا ہے عربی میں؟ لم, لیسا, 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 ما, لا, اس کا ترجمہ بھی نہیں ہے. لیکن لم جب آتا ہے تو یہ آگے والا جو لفظ ہوگا
اس کے وہ شروع ہوگا اتنی سے، لم سے پہلے، لم کے بعد جو لفظ ہوگا وہ کس سے شروع ہوگا؟ اتنی سے شروع ہوگا. جا یہاں الف ہوگا، تا ہوگا، نون ہوگا، یا ہوگا. یہ ترجمہ کس میں ہے؟ بولیں مستقبل اور حال میں. لیکن جب لم آئے گا تو یہ ترجمے کو کیا کر دے گا؟ پاسٹ میں لے جائے گا. کیا کر دے گا؟ ماضی میں لے جائے گا. اب کلیئر ہو گیا کوئی بات؟ اب کلیئر ہو رہا ہے؟ میں نے پڑھانا ہے آپ کو، پڑھانے کے بعد آپ کو پڑھوانا ہے. یہ بتا دو آپ کو. اب سنی نہیں بنو گے، سناؤ گے. سن نہیں بولنا ہے، سنانا ہے ہم نے. آج تک تو ہم سنتے رہے اور بس خاموش ہوتے رہے. آج آپ نے پڑھنا ہے اور بچوں کو جا کے پڑھانا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ اس لیے ذرا غور سے دیکھیں. آپ کو میں نے بتا دیا کہ لم جب آئے گا تو اس سے پہلے کون سا ہوگا؟ اتنی آئے گا. اتنی کون سا ہے؟ الف، تا، نون، یا سے شروع ہونے والا جو بھی لفظ ہوگا ویسے ترجمہ تو دو زبانوں میں ہوگا. لیکن لم جب آ جائے گا تو کیا کر دے گا؟ الم تر کیف، الم نجعل لہ عینین. اس طرح قرآن میں آئے گا لم تو یہ ترجمہ ہی ہوگا. نہیں پکڑ لیا ہوتا، نہیں اختیار کر لیا ہوتا. ماضی میں اختیار کر لیا ہوتا. یہ آ جو آ گیا نا، آ کا میں نے کیا کہا؟ میں نے نہیں اختیار کر لیا ہوتا. فلاں فلاں اردو بھی کہتے ہیں، فلاں فلاں شخص کو. کیا خلیل، خلیل کے معنی خلیل اس کو کہتے ہیں جو گہرا دوست ہوتا ہے، جس کو آپ راز کی بات بتائیں. ایک اللہ کا بھی خلیل ہے نا، وہ کون ہے؟ راز کی بات سے کرتے. تو ہم نے دنیا میں بھی بڑے رازدار دوست بنائے ہوتے ہیں، یار اس سے اتنی چھپاؤ کا بات. تو ایسا خلیل دوست، ایسا گہرا دوست، جگری دوست بنانے کیا ہوگا. اس دوست نے کیا کیا؟ اب غور کریں. لقد، یقیناً، اضل، بہکا دیا تھا. اور نی کے معنی مجھے. اچھا یہ اپلائی نہیں ہوگا یہاں پہ. یہ اضل ہے، یہ سپرلیٹو ڈگری میں آتا ہے. جس طرح احسن ہے، اکبر ہے، اس میں منت عن الذکر، اس ذکر سے. ان کے معنی سے، ال کے معنی ذکر، ذکر کے معنی کیا ہے؟ قرآن. قرآن سے. بعد اس کے جاء، جاء میں اگر آ ادھر لائیں اور جا ادھر آ جائے تو آ جا، آ گیا تھا. اور نی کے معنی میرے پاس. جبکہ یہ قرآن میرے پاس پہنچ گیا تھا، لیکن اس دوست نے مجھے قرآن سے کیا کر دیا تھا؟ بہکا دیا تھا. وکانا، اور ہے، اور تھا. شیطان کیا ہے؟ لل انسان، یہ لی ارادہ ہے کے لیے. ال اس کے اندر یہ پراپر کرنے کے لیے دی ہے یہ. اور انسان کے معنی انسان، یعنی شیطان انسان کے لیے کیا ہے؟ خذولہ، وقت پر دھوکہ دینے والا، وقت پر دغا دینے والا. آگے ترجمہ دیکھتے ہیں. اب یہ منظر اس وقت منظر پیش کیا جائے گا. اس منظر میں اللہ کا رسول بھی سب ہو کے ہم، اور ایک جنگ غفیر ہوگا لوگوں کا. اللہ کہہ رہا ہے. اور یہ شور مچائیں گے سارے. یہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے، اپنے آپ کو کاٹیں گے، سینہ کو بھی کریں گے، ماتم کریں گے. اور کہ ہائے بدبختی، ہائے بڑا، اب کیا کریں گے، کہاں جائیں. اب تو سفارش بھی نہیں ہے، کوئی لیڈر بھی نہیں ہے کہ اسے جا کر کہہ دیں آپ میری جگہ بات کر لو. اب تو کوئی ہے ہی نہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر دیا جائے گا کہ بتائیں یہ کیا ہو رہا ہے.
کیا میں نے پیغام دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ وہ پیغام پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا؟ کیا میرا قرآن لوگوں تک پہنچ گیا تھا یا نہیں پہنچ گیا تھا؟ جی کیا وجہ ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں گے. دیکھیں ذرا وہ کیا کہیں گے، غور سے دیکھیں. وقالا، اور کہے گا، کہیں گے الرسول، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا رب، اے میرے رب، اتنا بے شک قومی، میری امت نے، اتخذو، اختیار کر لیا تھا، واو الف کے معنی ان سب نے، یہ جتنے ہیں ان سب نے اختیار کر لیا تھا، حاضر قرآن، اس قرآن سے، مہجورہ، مہجور کس کو کہتے ہیں؟ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ حجرہ، حجرہ، ہجران اسی سے، حجرہ، حجرہ کیا؟ فار دا بینگ ٹائم، کسی چیز سے علیحدہ ہونا. کراچی والوں کو مہاجر کیوں کہتے ہیں؟ اور جو یہ مدینہ گئے تھے ان کو مہاجر کیوں کہتے تھے؟ جو انہوں نے ہمیشہ کے لیے وہاں مدینے میں نہیں رہنا تھا، وہاں سے پھر واپس لوٹنا تھا. ہم بھی یہاں اس لیے نہیں آئے ہندوستان سے، ہم نے واپس جا کر کے اللہ کا پیغام یہاں ماڈل ریاست بنانی ہے، اور پھر جا کر کے ہندوؤں کو بتانا ہے کہ دیکھو کتنی اچھی ریاست ہم نے بنائی ہے، نہ چوری ہے، نہ ڈکیتی ہے، نہ خوف ہے، نہ غم ہے، اور ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے، لوگ ہم سے بھیک مانگ رہے ہیں. لیکن 76 سال ہو گئے، ہم نے قرآن کو بھی شامل نصاب نہیں کیا. ظالم اتنے زیادہ ہم رہے کہ ہم آئے بھول گئے. یہ وہ معجور ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے قرآن کو چھوڑا نہیں تھا. انہوں نے قرآن کو مانتے تھے لیکن قرآن سے وقت کی طور پر کیا ہوئے تھے؟ ہٹ گئے تھے. اور اس کا ترجمہ عموماً آتا ہے ترک کر دیا تھا، جبکہ ترک اردو کا لفظ نہیں ہے، عربی کا ہی ہے. متروک جائیداد، متروک کا جائیداد. لیکن یہ جو مہجور ہے یہ زبردست لفظ ہے. وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے کھڑے ہو کر کے فرمائیں گے کہ اے میرے رب، میں نے تو تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، لیکن میری امت نے جو قرآن دیا گیا تھا اس کو کیا کر دیا تھا؟ یہ تابوں میں سجایا تھا. یہ پڑھ تو رہے تھے، سمجھ نہیں رہے، باقی سب کتابوں کو سوچ سمجھ کے پڑھ رہے تھے. تیرے کلام کے ساتھ دشمنی کی کہ ایسی لوگوں کو دکھاوے کے لیے کہ ہم اللہ والے ہیں. اور آج ہم کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ ہم دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو بھی. دھوکہ رب کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اپنے آپ کو دیکھیں. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں آج تک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح درخور سے دے کے پلیز یار میں آپ کو دل کی گہرائی سے پڑھا رہا ہوں. استاد کا کام کیا ہے کہ جو دل میں ہونا ہو اپنے شاگرد سے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا بعثت معلما، میرے رب نے مجھے استاد بنا کر بھیجا ہے. یہ بڑا زبردست شعبہ ہے. اور جتنا سکون ٹیچنگ میں ہے، تدریس میں ہے، اتنا سکون آپ کو کہیں نہیں ملے گا. جو سکون ٹیچنگ میں ہے، پڑھانے میں، درس میں، درس و تدریس میں. اب ترجمہ دیکھیں وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح. یہ لفظ اس طرح نہیں ہے، اور یہ ہماری تاریخ رہی ہے، ہمارا قانون یہ رہا ہے. کذالک سے مراد کرے، اور ہمیشہ سے ہماری یہ تاریخ رہی ہے. جعلنا، ہم نے، یہ نا کے معنی ہم نے، اور جعلا کے معنی بنا دیا. ہم بنا دیتے ہیں یا ہم نے بنا دیا ہے. لکل، یہ اردو میں بھی ہے، ہر ایک. آگے کیا ہے؟ ہر ایک نبی کے لیے کیا بنا دیے؟ طرح طرح کے دشمن.
کو بھی ہم بھیجتے ہیں، پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ معاشرے میں سے طرح طرح کے دشمن اس کے لیے کیا کر دیتے ہیں؟ کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ کار ہے کہ میں آزماؤں، دیکھوں کہ واقعی خلیل اللہ ہے، وہ یہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، واقعی یہ پیغمبر ہیں۔ میں آزماتا ہوں اور کن لوگوں کو اٹھاتا ہوں؟ معاشرے کے من المجرمین، بدماش لوگوں کو، جو سب سے زیادہ کیا ہو گئے؟ مجرم لوگوں میں سے۔ مجرم لوگوں میں سے ہم ہر پیغمبر کے لیے طرح طرح کے دشمن کیا کرتے ہیں؟ کھڑا کر دیتے ہیں آزمائش کے لیے، کہ ہم دیکھیں گے کہ پیغمبر کس طرح مقابلہ کرتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک جتنے بھی انبیاء ہم نے بھیجے ہیں وہ اپنے محلوں کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے، اپنے علاقوں کے لیے تھے، لیکن اے نبی آپ گاؤں کے لیے، قبیلے کے لیے نہیں ہیں، آپ کیا ہیں؟ پوری انسانیت کے لیے ہیں۔ تو آپ کے دشمن تو کئی ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں وکفا، اور کافی ہے، اور کافی ہے برب کا، تیرے ساتھ تیرے رب کی کیا ہادیت، ہر طرح کی ہدایت اور ہر طرح کی مدد تیرے لیے، تیرے رب کی طرف سے ہر طرح کی ہدایت اور ہر طرح کی مدد جو ہے وہ کافی ہے۔ ان مجرموں کے مقابلے میں جب تم ان کا مقابلہ کرو گے تو ہم تمہیں ہدایت دیں گے، پھر جب غفیر بھی ہو پھر تمہارا بگاڑ نہیں سکیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی بات تو آپ کو یاد ہے نا، کتنے لوگ جمع کر دیے، پورے ملک کے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ آج بس آخری دن ہے، اگر جادوگروں تم لوگوں نے میدان جیت لیا، موسیٰ کو ہرا دیا، تو سب کی شیروانی تیار ہے، وضاحتیں تیار، لیکن اس موسیٰ کو گھرا دو بس۔ تو نے کہا جی کیا بات ہے، ہم تو اتنے زیادہ ہر علاقے سے، ہر جگہ سے آ گئے ہیں، اور ہم آج مقابلہ کریں گے اور آپ بھی موجود ہوں گے، تو پھر دیکھیں کیسے ہم نہیں جیت سکتے۔ اور میدان میں اتر کے جوانوں نعرہ لگایا تھا، جیے فرعون، جس طرح آج آپ لگا رہے ہو، یہ جیے فرعون والی ضروریت آج بھی زندہ ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جب اترے تو اللہ اکبر، اور کہا کہ پہلے اپنی رسیوں کو پھینک دو، پھینک کر کے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی اور سب کو نکل لیا، تو پھر جیے فرعون نہیں تھا، پھر سب نے کہا اللہ اکبر، آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم تو آج موسیٰ اور ہارون کے رب پر آج بھی دنیا کے اندر اگر آپ مقابلہ کرا دیں اور لوگوں کو کہیں کہ مسلمان کون ہے، آپ کچھ بھی عمل نہیں کرتے ہو، کچھ بھی نہیں، لیکن اپنے قرآن حضرات کو، اپنے حافظ قرآن کو جمع کر کے 5 سال کے بچے کو میدان میں اتارو اور ان سب سے کہو اپنی کتابیں لاؤ، اور اپنی اپنی کتابوں سے 10 صفحے زبانی سناؤ، شیکسپیئر کے سناؤ، فلاں کے سناؤ، زبور کے سناؤ، یہ نہیں سنا سکتے ہیں، لیکن جب غفیر پوری دنیا کے لوگ جمع ہو، آپ کے 5 سال کا بچہ اپنے قرآن سناؤ، وہ کیا کرے گا؟ تو کیا دنیا کے لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ مسلمان تو یہی ہے؟ آج بھی یہ معجزہ زندہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ زندہ نہیں ہے، لیکن اس کو زندہ کرنے کے لیے وہ طاقت کہاں سے لائے؟ ہم نے قرآن کو جو چھوڑا، اس لیے قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ آیات جو آپ کے سامنے میں نے لگائی ہیں، اس پہ میں اگر پورا سال لگا رہوں گا، ان آیات کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں اگر مدرسین آپ نے پیدا کرنے ہیں، تیار کرنے ہیں، تو ان کو ووٹ پہ لانا ضروری ہے، ورنہ وہ کہانیاں لگائیں گے مدرس میں، ادھر ایک آیت بنا دیں گے، ادھر پیچھے کہانی لگا دیں گے۔ قرآن مجید کی آیت کیا ہو جائے گی؟
کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. آپ دیکھ لیں یہاں پہ محراب پر بھی کوئی بات کرے گا، آپ کہیں گے آیت کہاں سے شروع کی تھی اور ختم کہاں پہ کرنا ہے؟ قرآن مجید میں کربلا کا واقعہ نہیں ہے، یہ لگا رہا ہے، یہ کہاں سے لے آیا؟ فلاں کا واقعہ ہے نہیں قرآن میں، وہی لگا رہا ہے، لوگوں کو رلا بھی رہے. قرآن مجید بات کرتا ہے لاز آف نیچر کی، جس سے دنیا کا کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا ہے. اب ہم کہانی لگاتے ہیں تو لوگ کہتے جاؤ کرتے رہو، اور پوری پوائنٹ بات ہوگی، پروپورشنل بات ہوگی تو اسے کون انکار کرے گا؟ آپ اگر کوئی چیز پروڈیوس کر رہے ہیں اور اس کو پروپورشنل کر رہے ہو تو پروڈکٹ نکلے گی نا، کون انکار کرے گا؟ ہم پروپورشنل بات ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم بات اپنی طرف سے بنا کے کہہ رہے ہیں. اب ہم یہی تو کہہ رہا ہے کہ کل کیا ہوگا، آپ ترجمہ آپ نے دیکھنا ہے. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اور اس دن کیا بنے گا دوبارہ، جب یہ ظالم انسان اپنی ہاتھوں کو چبا چبا کر کے روئے گا، چیخے گا، پکارے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ ہائے افسوس میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کر لیا ہوتا. یا ویلتا، ہائے افسوس، لیتنی، آج میری بدبختی ہے، لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ میں فلاں پارٹی میں شامل نہ ہوا ہوتا، فلاں شخص کو میرے دوست، فلاں لیڈر کے پیچھے میں نہ بھاگ رہا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر، اسی دوست، اس لیڈر، اس جماعت نے، اس پارٹی نے مجھے کیا کر دیا؟ قرآن سے دور کر دیا تھا. بعد از جاءنی، جب کہ قرآن میرے پاس آ گیا تھا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، یہ میرا دوست جو ہے یہ آستینوں کا کیا تھا؟ سانپ بنا ہوا تھا. یہ لیڈر جس کے پیچھے میں بھاگ رہا تھا، یہ آستینوں کا سانپ تھا، میں سمجھ نہیں سکا. اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ معاملہ ہوگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر دیں. وقال رسول، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے اظہار خیال کریں گے، یا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، میری اس امت نے قرآن کو کیا کر دیا تھا. اب نبی کیا کر رہا ہے؟ سفارش کر رہا ہے یا گواہی دے رہا ہے؟ یہ بتاؤ ذرا، تھوڑی دیر. تو آپ نے تو کہا ہے کہ جب تک نبی سر نہیں اٹھائے گا اور آخری امت کی جنت نہیں جائے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرتے رہیں گے، یا امتی یا امتی. کہا ہے قرآن میں؟ بتاؤ، بتائیں. یہ آپ نے کس سے کہانیاں بنائی ہم لوگوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سر نہیں اٹھائیں گے جب تک آخری امتی کیا ہے؟ جنت میں. تو پھر اس آیت کو کیا کریں؟ اس کو ڈیلیٹ کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غلط لوگوں کی سفارش نہیں کریں گے. اپنے ماننے والوں کے لیے اگر ان سے راستے میں کوئی گناہ ہو گیا ہے، اچھے کام کی طرف، کی طرف، بدل کی طرف کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، تو کہیں گے اللہ یہ تو میرے ساتھ تھے، کام تو کر رہے تھے لیکن بشری کمزوری کی وجہ سے غلطی ہوگی، معاف کر دے. ہم جیسے بدماشوں کی سفارش کریں گے، اس کے کلام کو ہاتھ نہیں لگا رہے ہو، اپنے زندہ باد کے نعرے لگا لگا کر کے لیڈر کو یہ مردان حق ہے، یہ فلاں کا حق ہے. وہ اللہ کا قرآن حق ہے، انسان حق نہیں ہو سکتا ہے. حق اور ہے میرے رب کا کلام ہے، اور اس کے مطابق ہو جاؤ تاکہ ہمارے سینے ایک دوسرے سے جڑ جائیں، ہم ایک ہو جائیں. اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں گے کہ اس امت نے قرآن مجید کو کیا کر دیا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یاد رکھو کہ وہ سفارش غلط نہیں کریں گے. اب تو غلط کر سکتے میرے بھائی جی، ذرا خیال رکھو جی، وہ جی ہمارے علاقے کا جی، وہ میری قوم کا جی، وہ میری برادری کا جی، وہ میری جماعت کی ہے جی، میری پارٹی کے جی، ذرا خیال کرو تو جی، آپ خیال کریں جی، کہتے ہیں نا وہ نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو آج کے لوگوں، جتنے نبی ہم نے بھیجے ہیں، نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف ہو، موسیٰ ہو، ابراہیم علیہ السلام، سب
ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں بھیجنے سے پہلے معاشرے سے ان کے لیے بدماش لوگوں کو مقابلے کے لیے اٹھائے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ ہمارا نبی کی طاقت کتنی ہے اور جو مجرم بدماش کھڑا ہے اس کی کتنی طاقت ہے. وکفا میں رب نے کہا دیا وہ نصیرہ, اور میرے نبی کے لیے میری ہدایت اور میری نصرت ہی کافی ہوتی ہے. جب ہم اس راستے پہ آئیں گے وجاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, یہ راستہ اختیار کرو گے تو اس راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا کرے گا؟ خوشحالی پیدا کرے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کی اس کلاس میں میں پہلے بتا چکا ہوں, پھر بھی میں بات کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی آپ کو ابہام ہو ان آیات کے اندر تو آپ سوال کر سکتے ہیں. جتنا مطالعہ میرا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, نہیں ہوگا تو میں عادل صاحب کے پاس جاؤں گا, بابر صاحب کے پاس جاؤں گا, جناب لائق صاحب کے پاس جاؤں گا, مقبول صاحب بیٹھے ہوئے آج ہمارے نمائندہ ہے یہاں پہ, ان سے بات کروں گا کہ آپ نے کتنا قرآن پڑھا تھا, تو میں ان سے بھی معلوم کروں گا. مجھے کوئی حقارت نہیں ہے, مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے, میں آپ لوگوں سے اپنی اصلاح کے لیے آتا ہوں اور میں پروگرام کرتا ہوں لوگوں کے سامنے مسجدوں میں کھڑے ہو کر کے. یہ بڑا مشکل کام ہے کہ بورڈ پہ کھڑے ہو جانا اور بورڈ کے اوپر قرآن کو بیان کرنا, اور یہاں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کہیں تو غلط پڑھا رہا ہے, تو جس نے تجھے کہے کہ تو غلط پڑھا رہا ہے تو میں کہا تجھے لے لیں, آپ لے لیں, قلم آپ لے لیں, آپ ہی پڑھائیں. پھر تمہیں ہی کیوں کرا کہ جی اب میں نہیں پڑھاؤں گا, اب آپ پڑھائیں, تو کیا ہوگا؟ میں بیٹھ جاؤں گا, وہ پڑھائے گا, کتنا اچھا ہوگا, ہمارا مشن کیا ہوگا؟ پورا ہوگا. ہم چاہتے ہیں. تو آج کے سبق پر کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں, پھر دعا کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. جی سر. اللہ ہاں یدئی, اپنے دونوں ہاتھ, یہ دونوں ہاتھ ہیں, یہ یا ید کو کہتے ہیں, ید. ہاں اللہ کے معنی پر, لیکن میں نے اس کو لگا دیا کو, ہاتھوں کو. بعض اوقات ہم انگلش میں بھی اردو میں بھی کہتے ہیں پر کو میں سے میں تبدیل کر دیتے ہیں, تو یہ ہے اللہ کے معنی خلاف ہوتا ہے, اس چیز کے خلاف. ٹھیک ہے. اچھا جی, اور کوئی لفظ؟ اچھا اگر آپ سوال نہیں کرتے تو اس کا معنی یہ کہ آپ سمجھ گئے, سمجھ گئے نا. تو سمجھنے کے بعد آپ نے پھر کس کو سمجھانا ہے؟ اپنے گھر والوں کو. مسجدوں میں نہیں سمجھانا ہے لوگوں کو, مسجدوں میں نہیں, اپنے گھر میں مسجد بنائیں. ہماری ذمہ داری اپنے گھر کی ہے, یونٹ کی ہے, اور انبیاء کرام کا مشن بھی یہی ہے. کیا مشن ہے؟ کہ یا رسول, اے میرے رسول, بلغ ما انزل الیک من ربک, جو رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ جو کا تو لوگوں تک پہنچا دو. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ, اور اے نبی اگر تو نے میرا یہ کام نہیں کیا, فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, تو رسالت کا حق ہی ادا نہ ہوا. اور اگر آپ میرا یہ پیغام لوگوں تک پہنچاؤ گے, وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ, تو میں تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ کروں گا. معاشرہ پرامن ہو جائے گا, پرسکون ہو جائے گا, لوگ ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے, ظلم نہیں کریں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. یہ قرآن کا قانون ہے, اس قانون پہ آنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ العزیز آئندہ عید کے بعد ہمارا یہ پروگرام رہے گا, اور ہمارا ہر اتوار کو یہ پروگرام اس مسجد میں جاری و ساری رہے گا. اور یہ مسجد بھی ہم نے قرآن کے لیے بنائی ہے, کیونکہ اس کے اندر ہم کسی کی کتاب کو اندر داخل ہونے نہیں دیتے سوائے کس کی کتاب کی. تو یہ گھر کس کا ہے؟ تو اس گھر میں کس کی کتاب ہونی چاہیے؟ اس میں زندہ باد اگر انسانوں کے لگ جائے نہیں, جو حی و قیوم ہے نعرہ اسی کا ہونا چاہیے. نعرہ تکبیر کے علاوہ کوئی کلمہ نہیں ہے, کوئی نعرے نہیں ہے, صرف ہمارا کلمہ تکبیر کو ہوتا ہے. نعرہ نہ نعرہ پٹھان, نہ نعرہ مہاجر, نہ نعرہ ہندو, نہ نعرہ کوئی اور. نعرہ صرف اور صرف کس کا ہے؟ اللہ اکبر. یہ قرآن سکھاتا ہے, لوگوں کو ایک کرتا ہے. انشاءاللہ آئندہ کی کلاس میں آپ نے تشریف لانا ہے, آئیں گے. آپ کا دل دکھایا میں نے ویسے,
کیونکہ میں چوٹیں لگاتا ہوں میں بہت زیادہ. کہا کہ یار یہ تو ہے چوٹیں لگاتے رہتا ہے, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. تو میں ایک ترتیب لگاتا ہوں تاکہ ذرا دل تھوڑا سا نرم ہو جائے. جس یہ بیٹا کہاں پہ ہے؟ کہاں کے پر پیش ہے. ہاں بعد رسول, یہ الف لام کی وجہ سے. الف لام جب آ جائے میں سمجھ گیا اللہ ہو ہے, اللہ ہو الف لام کے بعد اعلان کے ساتھ کیا ہے تو وہ پیش آئے گا. الکتاب یہ بتا رہے ہیں, الرسول الف لام جب آئے گا اس کے بعد کیا ہوگا پیش آئے گا. جی یہ برابر کر دیتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پیش کی جگہ زبر ہو تو کیا نہیں زبر کیوں ہوگا, یہ آپ کی اردو تو نہیں ہے کیا بول رہے تو یہ کلام اس طرح کہ کتاب, یہ کتاب ہے نا, کتاب 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 یہ اس طرح ہوگا. کتاب یہ اس طرح ہوگا. اس کا ترجمہ ہوگا اے بک. کیا ہوگا اے بک. اب تو غور سے دیکھیں ادھر آ جائے. اب میں ال لگاتا ہوں سب کے اوپر, تو یہ ال کتاب وہ ہو جائے گا. تو یہ ترجمہ کیا ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا. اس اے بک میں ای بک میں فرق ہے یا نہیں ہے. وہ اوپر جو ایک کامن تھا یہ کیا ہو گیا برابر ہو گیا. تو ال کیا کر دیتے ہیں ذالک الکتاب ہو, دیٹ از دا بک, دیٹ از دا بک. ترجمہ یہ کتاب نہیں, دیٹ از دا بک, یہ وہی کتاب ہے. ظاہر کفی جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. بہت شکریہ, جزاک اللہ. آج ہماری کلاس میں نئے افراد کون کون ہیں ان کے لیے دعا ہو.